بجے ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ۔ ویورز، ہمارے پروگرام دا کمنگ آف دا سیویئر میں آج ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں دا گورنمنٹ آف امام مہدی کی۔ ہم تمام چاہتے ہیں کہ ہمارے مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، وہ دن جلد آ جائے جب ہم آپ کی زیارت کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ کے مددگار بنیں اور ساتھ ہی آپ کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت کس طرح کی ہوگی اور وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جن کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو آئیے ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جب بھی وقت کے امام کی بات آتی ہے، آپ کی حکومت کی بات آتی ہے، تو اکثر ایک روایت ہے عام طور پر جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جب مولا آئیں گے تو جتنا بھی ظلم و جور ہے وہ ختم ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہے گی، تلواروں سے جو بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں مولا ان کا قتل کر دیں گے اور پھر اس دنیا کو پاک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو روایت ہے کیا اصل میں بھی اسی طرح کا ہوگا جب مولا آئیں گے؟ تاکہ ظلم تو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ یہ جو آپ نے فرمایا اس میں تو باقاعدہ حدیث موجود ہے جی کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، عدل ہوگا جی، کہ بھر دیں گے زمین، یملأ یعنی بھر دیں گے زمین کو قسط اور عدل سے۔ اچھا، ایک چیز ہم آپ کو اور کہیں کہ یہ پورا جو وہ سسٹم ہے نبوت کا آدم سے لے کے، یہ سب کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، جی تاکہ لوگ جو ہے وہ عدالت کے راستے پر آ جائیں۔ جی تو وہ کام، اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، اسی لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جی جس زمانے میں ہمارے امام کو اسی وجہ سے شاید یاد نہ کیا گیا ہو، وہ چاہے پیغمبر کا زمانہ ہو۔ کبھی انشاءاللہ اس طرح کی جو ہے وہ پروگرام کیجئے تو اس پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا کہ اماموں نے ہمارے امام کے بارے میں کیا کہا ہے، یعنی امیر المومنین کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ جی تو یہ پروگرام ایک دو سیریز کا انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ سے لے کے اور آخر تک ہر امام نے ہمارے امام کو یاد کیا، جی بالکل ٹھیک، اور کافی وجہ حدیثیں ہیں۔ یہی ہے کہ یہ جب آئیں گے تو زمین کو عدل و داد سے بھر دیں گے۔ حتیٰ آپ دیکھیے واقع کربلا کب ہوا ہے؟ جی سن 61 ہجری میں۔ جی ہمارے امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں، جی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 250 برس پہلے حضرت کی ولادت سے واقع کربلا ہوا۔ اس وقت بھی امام کو یاد کیا گیا۔ بالکل، اگر آپ نے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے خطبے پر توجہ فرمائی ہوگی تو وہاں یزید کے دربار میں امام نے فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں اور 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ وہ نعمت سے ہمارے موضوع میں نہیں ہے کہ ہم کو علم دیا گیا، حلم دیا گیا، اس وفضلنا بات یہاں، اور ہم کو فضیلت دی گئی۔ جی کیا ہے کہے سے؟ نمبر 1 بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ایک۔ 2 وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ وہ ہم میں سے۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جی جناب جعفر طیار وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ وَمِنَّ اسد اللہ واسد الرسول، اللہ کا شیر اور رسول کا شیر بھی ہمارے ہیں۔ وَمِنَّ صِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبطین یعنی امام حسن حسین وہ بھی ہمارے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ ہے وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے جو مہدی ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ پردادا ہوئے نا امام، وہ حضرت کے وجود مبارک کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک
جی اتنا زیادہ ذکر ہوا، اتنا زیادہ ذکر ہوا جی کہ پبلک یہ سمجھ رہی ہے، بعض لوگ شاید، جی میں یہ نہیں کہتا یقین سے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، شاید جی سنتے سنتے لوگوں کے دماغ میں یہ آیا، اس لیے کہ سوال بتا رہا ہے کہ عام پبلک نہیں دیکھ پا رہی ہے، شاید یہ امام ہے، یہ ملتے ہوں ان سے. تو ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ فرمایا لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت کرتا. تو یہ ان کا وجود مبارک اس قدر اہم ہے. جی تو حضرت جو ہے وہ ایک دن آئیں گے، اور جو آپ کا سوال تھا یقیناً انشاءاللہ یملأ الارض قسطا وعدلا، بات یہاں سے گھوم گئی تھی کہ بھر دیں گے زمین کو عدل و انصاف سے. جی کما، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، کما مولعت، جس طریقے سے وہ بھری ہوگی پہلے سے ظلم و جور سے، ظلم و جور و زیادتی سے. تو اس میں تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات بہت خراب ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. جس طرح سے آج کی بھی اگر ہم اس پر نظر ڈالیں دنیا پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں اور ظلم و جور کافی حد تک بڑھ چکا ہے. یعنی شاید ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مولا کا ظہور شاید انشاءاللہ قریب ہے. اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے وقت کے امام کی حکومت کی، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظلم و جور سے پھیلا ہے، تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں. تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم ہمارے وقت کے امام کی حکومت کی بات کریں تو آج دنیا میں کئی سارے مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے. تو جب وقت کے امام آئیں گے تو جو تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، کیا انہیں کسی طرح کا فورس کیا جائے گا کنورٹ ہونے کے لیے؟ دیکھیے ان کی تو بات بعد میں ہے، جی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کی بات، خود مسلمان ہی جو ہے حضرت جب ظہور کریں گے تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جو آپ کا سوال ہے، بہت سے ایسے مسائل ہوں گے کہ جو کہیں گے صاحب امام کے یہ امام ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ جو معجزات روایات میں ہیں، میں اس کو یہاں نہیں بیان کر پا رہا ہوں، جو معجزات ہیں کتنے لوگ ہوں گے ان چیزوں کو دیکھ کر کے پلٹ جائیں گے، تو ان سے بھی جنگ کرنا پڑے گی. لیکن جو آخری بات آپ کی ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اب جو معاشرہ ہوگا نا وہ فورس کی بنیاد پر نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک. وہ سمجھ کے، اس لیے کہ یہ تو سب کے اندر ہے نا کہ ایک آئے گا، ایک آئے گا، یہ سب کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں جو ہے جو کچھ تو جو ہے جنگ کریں گے، لڑیں گے، تو بہر ان کا جو نتیجہ ہونا ہے وہ ہوگا. لیکن جو بچیں گے تو اب ان پر کوئی فورس نہیں ہے، وہ معرفت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک. وہ معرفت کے ساتھ بھی ہوں گے. اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، سنا ہے، لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین. تو یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کسی طرح کا فورس نہیں ہے. اب جب ہم امام کی حکومت کی بات کریں تو معاشرے میں ایک حکومت کو چلانے کے لیے کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ریلیجس اسکالرس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے، انجینئرس کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے وقت پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، یہ ساری چیزیں کافی مشہور ہے، یعنی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانسڈ ہے. تو وہ لوگ جو مولا کا انتظار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہو گئے، ہم پرہیزگار ہو گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ٹھیک ہے، اسلام کی تمام چیزوں میں وہ پیش ہیں. لیکن جب بات ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنے کی ہو یا اپنے بچوں کو پروفیشنلز بنانے کی ہو تو ان چیزوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے وہ کہیں پیچھے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آج معاشرے میں الحمدللہ ہم سراہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو مسجدیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پر جا کے لوگ نمازیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے مولانا صاحب کہ امام کے لیے تیار کرنا ہے جب ہمیں لوگوں کو، تو ہمیں ہاسپٹلس بنانے کی ضرورت ہے، کالجز بنانے کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی جہاں سکھائی جائے اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنانے کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل 100%. اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنی تاکید، شاید اسی وجہ سے ہو کہ بھائی کل کو تم کو کام کرنا ہے، جتنی تاکید جی اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے کی ہے، جی، اور یہاں تک کہہ دیا ہے جی
کہ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے ایک لفظ ہم کو پڑھایا گویا اس نے ہم کو اپنا غلام بنا لیا. جی تو اسلام سے زیادہ تاکید جی علم کے اوپر کسی نے نہیں دی. جی ہو سکتا ہے مگر میری نالج میں نہیں ہے کہ اسلام سے زیادہ کوئی اس پر اتنا زور دے رہا. تاکہ ہمارا جو پہلا ورڈ بھی ریویل ہوا وہ اقرا تھا، پڑھو. احسنتم. تو اچھا یہی لفظ ہے طلب العلم فریضہ، کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے. جی ہر مسلمان مرد کا. بعض روایتوں میں مسلم ہے خالی، بعض میں مسلمہ بھی ہے. یعنی علم کا طلب کرنا لازم ہے، جی ضروری ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت کے اوپر. تو یہ تو فریاد ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ کچھ کیجئے، اللہ نے جن لوگوں کو نوازا ہے کچھ کیجئے. خاص کر کے لڑکیوں کے لیے کالجز بنائیے، اسکولز بنائیے، یہ بہت ضروری ہے. جی تو یہ آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں اور گزارش کرتا ہوں. میری خیر اوقات کیا ہے، میں کیا ہوں کہنے والا، لیکن شاید کہ اثر کر جائے کسی میں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. اگر کر سکتے ہیں آپ نا ایجوکیشن پر زور دیجئے، تلاش کیجئے تیز لڑکے، کروائیے ان کو بی ٹیک ایم ٹیک، ٹیکنالوجی میں جائیں، سائنس میں آگے جائیں. یہ معمولی ثواب اس کا نہیں ہے. جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو جب بھی کوئی نیک کام کرے گا ثواب اس کا آپ کو ہی ملے گا. جی تو سمجھ گیا. تو وہی جس کو کہتے ہیں آج جو کیا کہتے ہیں اس کا کمیشن کا کانسیپٹ ہے کہ صاحب اتنے آدمی اس میں جوڑیے، اتنے جمع کریں گے تو آپ کو اتنا کمیشن. تو اللہ کہہ رہا ہے تم کرو، کمیشن تمہارا ہم دیں گے. بالکل ٹھیک. تم ہمارے بندوں کو پڑھاؤ، وہ جو نیکی کرے گا اس میں کاٹ کے کمیشن تم کو ملے گا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اسی طرح جہاں ہم بات کر رہے ہیں پروفیشنلز کی، تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ آج دشمن نے کس طرح اپنے آپ کو تیار کیا ہے اور ایک بہت ہی بڑے میدان پر ان کی تیاری ہے. آج ہر ایسی چیز کہی گئی ہے کہ آج کے لوگوں کو وہ گمراہ کر سکے، آج ہمارے بچوں کو گمراہ کر سکے تاکہ وہ وقت کے امام کے لیے تیار نہ ہوں. جس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، سیریز وغیرہ جو عام طور پر ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے. یہ ایک طریقہ ہے آج کی نسل کو گمراہ کرنے کا. بالکل ہم سوشل میڈیا کا بہتر استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ایکچولی دیکھا جائے تو دشمن کے ہیں، ان لوگوں کے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. آج اگر انہی پلیٹ فارم پر ہم کوئی ایسی پوسٹ ڈال دیں جو ان کے پروٹوکول کے اگینسٹ ہو یا جو چیزیں یہ پسند نہیں کرتے تو اس کے اگینسٹ ہو، تو ان چیزوں کو نیچے لے آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آئی ڈیز بلاک کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے پلیٹ فارمز ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹیکنالوجی کے میں ایڈوانس ہوگا، جس نے پڑھائی کی ہو، تو وہ بھی ایسے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو وقت کے امام کے لیے تیار کر سکیں. ہم کربلا پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا پہنچے تو انہوں نے کربلا کی زمین کو خریدا، تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسی زمین پر ان کی جنگ نہ ہو جو زمین ان کی اپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں انہیں نہیں دفنایا جائے، وہاں ان کا مقبرہ نہ بنے جہاں جو زمین ان کی نہ ہو. انہوں نے انویسٹ کیا. ٹھیک ہے، آج ہم ہمارے وقت کے امام کے لیے کس طرح کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے یوتھ کو تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر صنف کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، آئی ایس بھی چاہیے. وہ امام کا جب ظہور ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج موجودہ دور میں بھی آپ کو آئی ایس کی ضرورت ہے، آپ کو پی سی ایس کی ضرورت ہے، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم ایسے لڑکوں کو تلاش کریں، دیکھیں کہ ہاں یہ لڑکا تیز ہے، نکل. بہت سے میں تو دیہاتوں ہاتھوں بھی جاتا رہتا ہوں، لڑکا واقعاً پڑھنے میں تیز ہے مگر وہ ہائی اسکول کے آگے نہیں بڑھا. کیوں صاحب؟ ارے صاحب وہ فیس کا مسئلہ تھا، کہاں سے اتنا لاتے، کیا کرتے. وہ بھی لون لے لیں صاحب 25 لاکھ 30 لاکھ روپے، تو وہ کہاں سے جو ہے وہ ہم جمع کریں گے 30,000 روپیہ مہینہ. تو یہ بہت بڑی چیز ہماری ہے کہ ہم بغیر شور مچائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب بہت بڑا بورڈ لگا لیا صاحب جو ہے وہ ادارے فلاں، اس کے بعد مان لے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک آدمی ہیں ایسے لوگ، میں جانتا ہوں، خاموشی سے تو ایک آدمی کو کر لیا نا. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے بغیر کسی ہنگامے کے،
ایک آدمی کو، ایک لڑکے کو پکڑ لیجیے کہ جس کا مثلا ہائی اسکول میں 90% نمبر تھا، 80% نمبر تھا، یہ لڑکا پڑھنے میں تیز لگ رہا ہے، پکڑ لو، جاؤ بیٹا تم جو ہے وہ جہاں تک پڑھنا چاہو ہم پڑھائیں گے. تو اگر 50 لوگوں نے یہ کام کر لیا نا، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، قرآن میں ایک آیت ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں تو میں تمہارے اس میں اضافہ کر دوں گا. شکریہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال. جی تو آپ کو اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے مولوی صاحب، جی تو اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے. اور صحیح استعمال کیا ہے؟ 4 کو آپ نے پڑھا دیا، 1 کو آپ نے پڑھا دیا، 10 لوگ اس طرح کے نکل آئے جی شہر میں، انہوں نے ایک ایک لڑکا لے لیا، صاحب 10 پڑھ گئے. جی اب وہ 10 جب بڑھے جی تو ان کو بات یاد آیا کہ صاحب اگر جو ہے وہ یہ نہ ہوتے، خواہر نیلم نے اگر ہمارا جو ہے وہ سپورٹ نہ کیا ہوتا تو آج ہم جو ہے ایم ٹیک نہ کر پاتے. تو ہم نے ان کی، تو ہم لاؤ 2 لوگوں کو کر دیں. ایسے ہی بڑھتا جائے چین گا، بنتی ہے، ایک دوسرے چین بنتی جائے گی. مان لوں گا 50 برس کے بعد جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں نہ کوئی جاہل رہ گیا، نہ کوئی سارے انپلائڈ رہ گیا. پروفیشنلز نظر آتے تو ہیں. اس میں جی. آپ، اور یہ وہی میں نے جو اس سے پہلے کہا تھا نا، کمیشن، یہ جتنا کرتے جائیں گے، جس نے شروع میں پہلے آدمی کے ساتھ کیا ہے نا، وہ اس کا کمیشن کٹ کے یعنی ثواب میں وہ بھی حصے دار ہوتا رہے گا. جی بالکل ٹھیک. یعنی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو اختیار رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے بلیس کیا ہے، آج انہیں ضرورت ہے ہماری قوم کو تیار کرنے کی، تاکہ جب وقت کے امام آئے ویورز تو یہی نوجوان مولا کے کام آ سکے. یاد رکھیں، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے صرف ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی جنہیں صرف اسلامک نالج ہو یا ریلیجیس بیسڈ نالج ہو. ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی، ہمیں انجینئرس کی بھی ضرورت ہوگی، ہمیں اے آئی کی بھی ضرورت ہوگی. آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتا ہے. ہم اکثر سنتے نا، اے آئی کے ذریعے یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، ان کا اے آئی اسٹرانگ ہے. ہم میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو اے آئی کو جانتے ہیں، اسے آپریٹ کرنا جانتے ہیں، اسے یوز کرنا جانتے ہیں، جنہوں نے تعلیم کے وقت اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ اے مولا، آج میں اس چیز کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، کل جب آپ آئیں گے تو میرا یہ علم میں آپ کے حوالے کر دوں گا، میں آپ کے لیے کام کرنا پسند کروں گا. ضرورت ہے معاشرے میں چینج لانے کی، ضرورت ہے معاشرے کو ایڈوکیٹ کرنے کی، اور سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کہ یہ جو ایڈوکیشن ہم ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دے رہے ہیں، یہ صرف ایڈوکیشن نہیں ہے، یہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ایک چھوٹا سا انویسٹمنٹ ہے، جس کے ذریعے ہم ہمارے مولا کی مدد کر سکیں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.